بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا علی کی زبان میں کیا کہا تھا بھائی، میں پھر تو اور ذرا واضح کر دیتا ہوں۔ ایسا بند لگا رہے تھے کہ اب اس کے بعد جوتیوں میں بند لگنے کی جگہ نہیں تھی۔ میرے مولا کی جوتیوں میں اتنے پیبند لگ چکے تھے، علی کی بات کر رہا ہوں، خلافت کا دور ہے، حاکم دورہ ہے۔ تو ابن عباس نے آ کر کہا مولا شام کا جو گورنر ہے جسے حضرت عمر نے بنایا تھا، پھر حضرت عثمان نے انہیں باقی رکھا، پھر آپ بھی ابھی انہیں باقی رہنے دیجئے، جھگڑا شروع ہو جائے گا، لڑائی شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ مان نہیں رہے بات کو۔ ایک تاریخ ہے، آپ چھوڑ دیجئے انہیں، جیسے ہیں ایسے رہنے دیجئے۔ ان کا جو معزول لی کا نامہ آپ نے لکھ دیا ہے وہ واپس لے لیجئے۔ حضرت جوتیوں کو بنا رہے تھے تو فرمان لگے ابن عباس، دیکھا بھی نہیں ابن عباس کو سر اٹھا کے، اپنے کام میں لگے رہے، کہنے لگے ابن عباس بتاؤ میری جوتیوں کی قیمت کیا ہے، یہ جوتیاں کتنے میں بکیں گی؟ کہنے لگے مولا کوئی نہیں خریدے گا۔ اچھا، جو جواب مولا چاہتے تھے نا وہی دیا ہے ابن عباس نے، ورنہ ان جوتیوں کی قیمت تو کوئی پہچانے سلمان فارسی سے، جو مولا کے چاہنے والے ہیں ان سے ان جوتیوں کی کوئی قیمت پوچھے، مگر علی یہی جواب چاہتے تھے۔ مولا نے فرمایا کتنے میں بکے گی یہ، کتنے کی ہے؟ کہنے مولا اسے کوئی خریدے گا نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا میری ان جوتیوں کی قیمت تمہاری دنیا سے زیادہ ہے۔ بھائی صلوات ہدیہ کریں علی کی ذات پہ۔ دیکھیے اللہم صلی علی، تو یہ جوتیاں مولا کی زبان میں دنیا یعنی جوتی، توجہ کر لی۔ پھر حضرت موسیٰ سے جو فرمایا گیا تھا فَخْنَا نَعْلَيْكَ، جوتیاں اتار کے آئیے، یہ وادی مقدس تو آئے، حضرت موسیٰ نے جوتیاں اتار دیں۔ علامہ مجلسی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کسی جانور کے چمڑے کی بنی ہوئی جوتیاں اور نالینیں نہیں تھیں، یہ جو جوتیاں اتروائی جا رہی ہیں یہ کوئی مادی جوتیاں نہیں تھیں جو حضرت موسیٰ سے اتروائی گئی ہیں، بلکہ حب دنیا۔ جب وادی مقدس میں آؤ تو جوتیاں اتار کے آؤ۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں جوتیاں اتار کے کیوں آتے ہیں؟ جب مقدس وادی میں آ گئے ہو تو حب دنیا کو چھوڑ کر آؤ، یہاں صرف اللہ کو یاد کرو، یہاں کسی اور کو یاد نہیں کرنا، یہاں سوائے اللہ کی رضا کے، سوائے اس کی مرضی کے کوئی اور کام نہیں کرنا۔ میں رہتا ہوں باب العلم میں، نارتھ ناظم آباد 5 اسٹار چورنگی پہ جو مسجد امام بارگاہ ہے، میری رہائش وہاں ہے کوئی 15-16 سال سے۔ میں نے وہ مسجد باب العلم کے صحن میں دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے سے تندی سے بات کر رہا تھا اور دوسرا اس سے کہہ رہا تھا کہ امام بارگاہ کے باہر آؤ تو بتاؤں گا، میں یہاں جواب نہیں دے سکتا۔ پہلے تو بڑھ کر میں نے اس کے پیشانی کا بوسہ لیا کہ کم سے کم تم نے اس بات کا تو خیال کیا کہ ہر بات ہر جگہ نہیں کی جاتی، اور پھر دوسری بات یہ کہ خدا کے لیے امام بارگاہ سے باہر جا کر بھی یہ نہ بھول جانا کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ تو تمہیں وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم باہر چلے جاؤ گے تو اب کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہے، مگر ایک ہماری نفسیات ہے، ہماری ایک سوچ ہے، ہمارا ایک طریقہ ہے، ایک اندر سے آواز آتی ہے خبردار یہ مقدس جگہ ہے، یہاں یہ بات نہ کرو۔ خانہ کعبہ، مدینہ المنورہ، مولا علی کا حرم، امام حسین کی کربلا، جب ہم زیارات کے لیے جاتے ہیں ہم نے بڑے لوگوں کو وہاں سے لوٹتے ہوئے دیکھا ہے جو بہت تبدیل ہو کر لوٹتے ہیں، بڑی تبدیلی آتی ہے ان کے مزاجوں کے اندر، اس لیے کہ ایسی جگہ سے ہو کر آئیں۔ تو عزیزو بحث یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جوتیوں کے ساتھ اس لیے بلایا کہ میرے حبیب کے دل میں سوائے میری محبت کے کسی کی محبت نہیں ہے۔ آ جاؤ جوتیوں سمیت آ جاؤ، تم پر کوئی فرق نہیں ہے ان باتوں کا جی۔ اور پھر جب اس مرحلے پر پہنچے تو اعلان ہوا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اس سے اونچی جگہ نہیں تھی، میرا حبیب سب سے اونچی جگہ پر، میرا حبیب سب سے بلند جگہ پر۔ تو اب ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، جوتیوں کے ساتھ نبی وہاں گئے ہیں جو سب سے اونچی جگہ ہے، تو مجھے کہنے دیجئے ساری دنیا نبی کے جوتیوں کے نیچے ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کی۔ اور سب سے زیادہ جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو ہم پہ روشن کیا ہے وہ یہی گھرانہ ہے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔